بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم پہلے کئی حوالہ جات اور کئی واقعات فریقین کی کتب سے اس بات پر پیش کر چکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مابین اچھے مراسم، اچھے تعلقات اور آپس میں محبتیں اور مودتیں تھیں۔ اسی سلسلے میں آج ایک عنوان جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور فریقین کی کتب سے دو حوالے آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ کہ شیخین کے دور خلافت یعنی سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل رائے، اہل مشورہ میں شمار ہوتے تھے، ان حضرات کے مشیر تھے، اور اسی طرح اہل فقہ اور اہل فتویٰ میں سے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیخین کے دور میں فتویٰ لیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں پہلا حوالہ اہل سنت کی معروف کتاب طبقات ابن سعد، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 109 میں باب اہل العلم والفتوى من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یہ درج ہے۔ روایت ہے عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابیہ ان ابا بکر صدیق کان اذا نزل به امر يريد فيه مشاورة اهل الرأي واهل الفقه دعا رجالا من المهاجرين والانصار ودعا عمر وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت وكل هؤلاء يفتي في خلافة ابي بكر وانما تصير فتوى الناس الى هؤلاء فمضى ابو بكر رضی اللہ عنہ علی ذالک ثم ولا عمر رضی اللہ عنہ فکان یدعو ہؤلاء النفر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صاحب رائے اور صاحب فہم لوگوں کو مشورہ کے لیے بلانے کی ضرورت پیش آتی تو مہاجرین اور انصار اور بالخصوص حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کو بلاتے تھے، اور یہ تمام بزرگ دور خلافت کے مفتیوں میں سے تھے۔ فتویٰ حاصل کرنے میں لوگ ان حضرات کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ طریقہ کار انہوں نے جاری رکھا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، وہ بھی مشورہ کی خاطر انہی بزرگوں کو مدعو کرتے تھے۔ اسی طرح حوالہ شیعہ کتاب شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب بن جعفر العباسی، اس کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 138 پہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ مَن يُؤْخَذُ عَنْهُ الْفِقْهَ فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ علی ابن ابی طالب وعمر ابن الخطاب ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت وعبداللہ بن مسعود۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن حضرات سے فقہی مسائل دریافت کیے جاتے تھے، جن حضرات سے فتویٰ لیا جاتا تھا، اس میں حضرت علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ثابت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے سے کام کیا کرتے تھے خلافت کی امور میں، اور اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیروں میں ایک نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سرکاری طور پر مفتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مفتیان کرام میں شامل تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان حضرات کے مابین بہت عمدہ اور اچھے تعلقات اور مراسم تھے، اور قرآن کی نص کے مطابق رحماء بینہم کا عملی مصداق